اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في محکم کتابه المجید وفرقانه الحکیم وهو أصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجه اللہ واولئک هم المفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان من احب فاطمہ بنتی فهو فی الجنة معی ومن ابغضها فهو فی النار۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اے رسول اپنے اقربا کو اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ فتح خیبر کے بعد جب علاقہ فدق پیغمبر گرامی اسلام کی ملکیت میں آیا اور اس میں کوئی اور شامل نہیں تھا، یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ جب پیغمبر گرامی اسلام اس فدق ایک زمین تھی جس میں باغات تھے، اس کے مالک ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ روم کی آیت نمبر 38، جس میں ارشاد رب العزت ہوا فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اے رسول اپنے اقربا کو اور مسکینوں اور ابن السبیل کو ان کا حق دے دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو خدا کی رضایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کی رضایت کے طلبگار ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں سمجھنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقربا کسے کہتے ہیں، رسول گرامی اسلام کے اقربا کون تھے، دوسری بات ان کا حق کیا تھا۔ اب اقربا کے متعلق تو یہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول گرامی اسلام کے اقربا امیر المؤمنین علیہ السلام، خاتون جنت علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول گرامی اسلام کے اقربا تھے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول گرامی اسلام نے ان کا جو حق ہوتا تھا، وہ حق کیا تھا؟ وہ حق تھا فدق، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں یہ زمین تھی۔ اس زمین کو رسول گرامی اسلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گرایا اور وثیقہ دے کر اس زمین کو اپنی حیات میں ہی حضرت فاطمہ کے حوالہ کر دیا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، روی عن ابی سعید الخدری وغیرہ انہ لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطا فاطمہ فدقا وسلمہ ایہا، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا اور فدق کو حضرت زہرا کے حوالہ کر دیا۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی اولاد بھی انبیاء علیہ السلام جو ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی وارث بنتی ہے۔ اب رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد یہ زمین، یہ فدق اس وقت کے حاکم نے اپنی تحویل میں لیا اور حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے اس حق سے جسے رسول گرامی اسلام نے ہی اپنی حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تھا، حاکم وقت نے حضرت فاطمہ کو اس حق سے بے دخل کیا۔
حضرت فاطمہ نے شواہد کے طور پر امیر المومنین اور حضرت ام ایمن کو لے کر حاکم کے سامنے گئی، اس کے دربار میں گئی، لیکن اس شہادت کو بھی ٹھکرایا گیا۔ اسی طرح اس وراثت کے متعلق دوسری آیت میں سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 5 میں بھی حضرت زکریا حضرت زکریا علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا مجھے اپنی طرف سے ایک فرزند عطا کرے، ایک بیٹا عطا کرے، تاکہ وہ بیٹا میرے مال و متاع کا مالک بن سکے، میرے ترکے کا مالک بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریا کے جو رشتہ دار تھے، چاچا یا چاچا زاد بھائی تھے، وہ بنی اسرائیل کے سب سے شریر ترین افراد تھے۔ جب یہ اگر حضرت زکریا کے مال و متاع کا وارث بنتے تو حضرت زکریا ہیکل بیت المقدس کے مسئول تھے، کافی مال و دولت کے مالک تھے، لہذا ان شریر ترین افراد کے ہاتھ میں اگر یہ مال آ جاتا تو تباہ و برباد ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے حضرت زکریا نے رب العالمین سے دعا کی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرا پروردگار میرے بعد میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے خوفزدہ ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی باج ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے تاکہ وہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، پروردگار اسے اپنا پسندیدہ قرار دے۔ اس آیت میں حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت زکریا کو علم تھا کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا لاولد، تو یہ شریر افراد جو کہ چچزاد بھائی تھے اس کے ترکے کے وارث بننے والے تھے، اور حضرت زکریا کا مال ان شریر افراد کے ہاتھوں میں ضائع ہونے والا تھا۔ اسی لیے پروردگار متعال سے ایک ولد کی درخواست کی تو پروردگار متعال کی طرف سے صدا آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بیٹا آپ کی خاندان میں پہلے کوئی گزرا نہیں ہے، یعنی اس نام کو ہم آپ کے لیے عطا کر رہے ہیں، یعنی انبیاء الہی کے اسماء مبارکہ خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی انبیاء کرام کے ورثے کا مالک ان کے اولاد ہونے پر بطور عطم دلیل ہے، اور اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کے بعد اس کا بیٹا اس کے مال کا وارث بنے گا۔ اب انبیاء کرام کے رحلت کے بعد اگر کسی نبی کا بیٹا بھی نبی بنتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹا باپ کی نبوت کا وارث بنا ہو، نہ، نبوت اور علم اولاد کی طرح منتقل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جو چیز اولاد کی طرح منتقل ہوتی ہے وہ حکومت ہے اور مال و دولت ہے، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد فدق کے مالک حضرت زہرا بنی، حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ اس کے مالک بنے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے۔ کس چیز میں وارث بنے؟ مال و متاع میں، دولت میں وارث بنے، نہ کہ نبوت میں۔ نبوت وراثت کے ذریعے سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے، نبوت اور علم وراثت میں نہیں چلا جاتا ہے۔ ہاں، جو چیز وراثت میں چلی جاتی ہے وہ مال و دولت ہے اور حکومت ہے۔ بس یہ تین آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی رحلت کے بعد ان کے ترکے کا جو مالک بنتا ہے وہ ان کی اولاد ہے۔ اگر طبقہ اولا کے اقربا ہے تو وہی ہوتے، طبقہ اولا کے نہیں ہے تو طبقہ ثانی کے، طبقہ ثانی کے نہیں ہے تو طبقہ ثالث کے اقربا اس طرح کے وارث بنتے ہیں۔
فقہی قواعد کے مطابق جو فقہی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ ہاں، جس چیز کے وہ وارث نہیں بنتے ہیں وہ نبوت ہے۔ نبوت ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کو خوف نبوت کے کسی اور کی طرف منتقل ہونے کا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چاچا زاد بھائی جو کہ شریر ترین افراد تھے، شریر ترین افراد نااہل ہوتے ہیں، نبوت نااہل کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی تو حضرت ابراہیم نے بھی پروردگار سے دعا کی۔ جب امام بنے قال انی جاعلک للناس اماما، جب حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار آئے یہ منصب امامت میری ذریت کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ تو صدا آئی قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ منصب نبوت ظالمین کو عطا نہیں ہوگا، ظالمین اس منصب کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ ظالم ہونا نااہل ہونے کی علامت ہے، پس نااہل لوگ منصب نبوت اور منصب امامت کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ پس انبیاء کرام کے بعد ان کی مال و دولت کا جو مالک بنتے ہیں وہ ان کی اولاد ہے۔ اس کے بعد اس ایک حدیث جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان محمدی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ومن ابغضها فهو في النار، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ وہ جہنمی ہوگا۔ ومن ابغضها في النار، یا سلمان جو میری بیٹی سے بغض اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ یا سلمان حب فاطمہ ينفع في 100 مواطن، اے سلمان فاطمہ کے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ ایسر تلک المواطن القبر والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ، ان 100 مقامات میں سے کچھ مقامات جو اس حدیث کا اندر ذکر ہے الموت ہے۔ موت جو کہ انسان کے لیے ایک خطرناک اور سخت ترین چیز ہوتی ہے، اس سخت مرحلے میں جو چیز کام آتی ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ کی محبت کام آتی ہے۔ والقبر، قبر ایک وحشتناک اور ایک خوفناک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ کی محبت ہے۔ والمحشر والصراط والمحاسبہ، روز محشر میں جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ کی محبت ہے۔ والصراط والمحاسبہ، پل صراط سے گزرتے وقت جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ کی محبت ہے۔ والمحاسبہ، جب حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا تو اس وقت انسان کو جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ حضرت زہرا مرضیہ کی محبت ہے۔ فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، پیغمبر گرامی اسلام حضرت سلمان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، اے سلمان جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی رضیت عنہ، میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ومن غضبت علی غضبت علی، جس پر فاطمہ غضبناک ہوگی اس پر میں بھی غضبناک ہو جاؤں گا۔ ومن غضبت علی غضب اللہ علی، جس پر میں غضبناک ہو جاؤں گا اس پر اللہ بھی غضبناک ہو جائے گا۔ یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم بعلها امیر المؤمنین علیہ السلام، اے سلمان جہنمی ہے وہ لوگ جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کے اوپر ظلم کیا اور حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ جہنمی ہے۔ وویل لمن یظلم ذریتها وشیہتها، جہنمی ہے وہ لوگ جنہوں نے حضرت زہرا کی ذریت پر ظلم کیا اور ان کے شیعوں پر ظلم کیا، وہ اس حدیث کی روشنی میں جہنمی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگارا ہم سب کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔